کہ اگلا سوچے گا میں پتہ نہیں کس قسم کا پینڈو آدمی ہوں، میں اجڑ ہوں، میں گاؤں سے آیا ہوں، اور یہ ہارورڈ ییل لمز سے پڑھا ہوا ہے، اور یہ اوپر کے درجے پہ ہے، میں اس کو اوپر کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے نیچے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی قسم ایسے ہی ہو رہا ہے، اور قصور اس کا نہیں ہے، اس کی تو ٹریننگ ایسے ہوئی ہوئی ہے۔ باطل کی ٹریننگ جتنی مرضی لو، درجہ اوپر نہیں جاتا۔ آپ کو حق کی ٹریننگ ہوئی ہوئی تھی، اور اللہ کی قسم میرا مسلمان مجاہد واقعی میں باطل کو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کون سے پہاڑ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ پریشر آپ نے اپنے سر پہ خود ڈالا ہوا ہے۔ جب تک آپ اسرٹیو ہو کے، بدتمیزی نہیں کرنی، تہذیب کبھی نہیں چھوڑنی، ورنہ تو دین سے فارغ ہو گئے، مگر یاد رکھیے گا گھمنڈ اسلام میں نہیں ہے، مگر ناز اسلام اور ایمان کی نشانی ہے۔ یہ غور سے سمجھ لیں اس بات کو۔ اور مسلمان لڑکا، اسپیشلی پاکستانی مسلمان لڑکا، اسپیشلی مدرسے کا، وہ ناز چھوڑ دیتا ہے جب وہ غیر اللہ کے سامنے گفتگو کرتا ہے۔ اس سے بڑی گاڑی اور اس سے بڑا گھر کوئی نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ ہے، وہ آپ کے جنت کے محل ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا، اس لیے مسلمانوں کو کہ الجنہ حق، کہ یہ نہ سوچ لینا کہ یہ حق ہے جہاں پہ دنیا میں، یہ ایک الوژن ہے۔ اصل میں جو تمہارا گھر ہے، وہ جو بڑی کوٹھی ہے، جو بڑی گاڑیاں ہیں، وہ وہاں پہ ہیں تمہاری، وہ تمہارے پاس ہیں، اور تم ان کے چھوٹے چھوٹے گھروں کو دیکھ کے یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ اوپر ہیں اور ہم نیچے ہیں۔ یہ بچپن کی ٹریننگ میں بنتا ہے ہمارا، یہ بچپن سے آپ کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے، علماء نے نہیں ڈالا ہوا، یہ نفسیات ہے، اس مشین کا مینول یہ تھا۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہے نا، جب ایک عیسائی نے عشائیہ دیا تھا ابو طالب ان کے قافلے کو، کہ اس نے پتھروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ وہ ڈائلاگ یاد ہے اس بندے کا کہ میں نے سارے بندے دیکھ لیے ہیں، گن لیے ہیں، کوئی نہ کوئی بندہ تو تمہارے میں مسنگ ہے۔ تو ابو طالب نے کہا نہیں، سارے لوگ یہی ہیں، یہیں پہ ہیں۔ اس نے کہا نہیں بھائی، کچھ تو معاملہ خراب ہے، جو واقعات اور نشانیاں میں نے دیکھی ہیں نا تمہارے قافلے کے ساتھ، پوری کائنات جس طریقے سے سجدہ کر رہی تھی، سارے ادھر ہیں۔ 3 دفعہ اس نے پوچھا، ظاہر ہے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب موجود تھے۔ پھر اچانک ابو طالب نے کہا کہ ہاں میرا بھتیجا ہے، مگر وہ تو بھی بچہ ہے، وہ باہر اونٹوں کی رکھوالی کر رہا ہے ہماری۔ اور عیسائی نے ایسے پکڑا اپنا ہاتھ کی ماتھے پہ کہ تو نے کیا کیا، تو اب بتا رہا ہے، مجھے لے کے جا۔ اور باہر لے کے گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جس طریقے سے رویا ہے نا میرے نبی کو دیکھ کے، تمہیں پتہ بھی ہے تم نے کس بندے کو کس کام پہ لگایا ہوا ہے؟ تو ابو طالب نے کہا اس میں ایسی کیا بات ہے، یہ میرا اپنا بچہ ہے، میرے گھر کا بچہ ہے، اس میں تم ایسی کیا خاص بات دیکھ رہے ہو؟ آپ یہ واقعہ ذرا تفصیل سے پڑھیں اور آپ اپنے حواس قابو میں رکھیں تو مجھے بتانا، اپنے آپ کو سمجھیں۔ اللہ کی قسم پاکستانی مسلمان مدرسے کا بچہ اپنی پتہ نہیں کس احساس کمتری میں ہے جب وہ ان غیر اللہ کے پجاریوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی قسم یہ غیر اللہ کے پجاری ہیں، ان کے بت میں نے خود دیکھے ہیں۔ آپ کو اگر بت دیکھنے نہیں نظر آ رہے یا نظر آتے ہیں اور آپ گھبراتے ہیں تو پھر آپ کے بھی وہ بت ہیں۔ یہ اصل میں انسٹرکشن مینول اس مشین کو چلانے کا، وہ بغیر مینول کے چل رہے ہیں، آپ ان کی مشین ٹھیک کرنے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر مریض سے پشیمان ہے، ڈاکٹر مریض کے سامنے گھبرا رہا ہے۔ یہ ماجرا میں دیکھ رہا ہوں اس وقت پاکستان میں، صرف اس لیے کہ وہ انگریزی بولتا ہے۔ اللہ کی قسم غلط انگریزی بولتا پاکستانی، میرا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ میں باہر اسکولوں میں پڑھا اور میں ادھر آ کے دیکھتا ہوں ادھر منہ ٹیڑھا کیا ہوتا ہے، عجیب و غریب ایکسنٹ میں غلط گرامر بول رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کے انفیریورٹی کمپلیکس ہیں، اللہ کی قسم ان کے بت ہیں۔ ایک دفعہ بت پہچاننے کی ٹریننگ لیں، انسان کو دیکھیں، آپ کے سامنے 8 9 10 12 بت ایسے نظر آئیں گے آپ کو۔ اس کتاب کے علاوہ کوئی اور بت دکھانے کی کتاب نہیں ہے۔ اس سے اگر یہ کسی گورے کو پتہ چل جائے نا اس کتاب میں یہ جان ہے، اللہ کی قسم اسکولوں میں پڑھایا کرے گا بچوں کو، وہ بغیر اسلام لائے پڑھائے گا کہ بھائی علم تو علم ہوتا ہے۔
لوگوں کے بت دیکھنے ہیں، اللہ کی قسم ایسے بھیانک بت ہیں، مجھے نظر آتے ہیں، اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کو بھی نظر آئیں گے. یہ کوئی کرامت تو نہیں ہے، یہ کوئی معجزہ تو نہیں ہے. صحابی نے کیا کہا تھا جب وزیر نے، ایران کے وزیر نے کہا تھا کہ تو میرے کروڑوں روپے کے کارپیٹ پہ اپنا 2 روپے کا نیزہ لے کے سوراخ کر کے اندر آ رہا ہے، وہ بھی میرے خدا کے سامنے، تیری تمیز ہے میرے خدا کے سامنے جانے کی؟ تو صحابی نے کیا کہا تھا؟ اس ہولیے میں تک کھڑے ہوں ذرا، یہ ہے میرے صحابی کا حلیہ. اللہ کی قسم آج بھی اس حلیے کو پاکستان کے تمام تر ایوانوں اور گھروں میں یہی سوال پوچھ جاتا ہے، الفاظ کچھ اور ہوتے کہ داڑھی رکھ کے آ گئے ہو، ٹوپی رکھ کے آ گئے ہو، پانچے اوپر کیے میں، پینڈو آدمی، تمہیں پتہ بھی ہے تمیز بھی ادھر آنے کی. تو وہ جو جملہ صحابی نے کہا تھا نا، وہ نفسیات کا جملہ تھا کہ اپنے خدا سے کہہ کہ اس کے خدا کی طرف سے آیا ہوں. یہ آپ کا بیسک ڈسپوزیشن ہے لوگوں سے بات کرنے کی، ان غیر اللہ کے پجاریوں سے بات کرنے کی. اور اللہ کی قسم آپ کے اپنے گھر والے بھی غیر اللہ کے پجاری ہو سکتے ہیں. طریقہ کیا ہے وہ بھی شیخ نے بتایا. پہلے کپڑے دھونے پڑیں گے، اللہ کی قسم کپڑے دھونے پڑیں گے کئی سال. یاد رکھیے گا، ماں اور باپ کی جو دعوت و تبلیغ ہے نا، ان کی جو ٹریک بدلنے کی ٹیکنیک ہے، جو تکنیک ہے، وہ آپ کے آنسو میں ہے. ماں باپ کے سامنے روئیں گے، اللہ کی قسم وغیرہ اللہ کو چھوڑ دیں گے. بچے کے آنسو میں جو طاقت ہوتی ہے، میں باپ ہوں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو، لیکچر نہ دینا ماں باپ کو. ماں باپ کے دلوں کا راستہ ان کے پیروں میں سے ہے. بچوں کے لیے دل نرم کریں، ماں باپ کے سامنے سے رویا کریں، ان کو پتہ چلے، پوچھیں بیٹا کیا ہو، کیوں روتے ہو، تو بتائیں ان کو کہ میرے لیے اتنی بڑی سزا یہ نہیں ہے کہ مجھے اللہ دوزخ میں جلا رہا ہو، میرے لیے سزا ہے کہ میری ماں کو میرے سامنے دوزخ میں جلا رہا ہو. ان آنسوؤں سے ماؤں نے غیر اللہ کے اور چھوٹے چھوٹے شرک چھوڑنے ہم سب کو پتہ ہے پاکستانی کرتے ہیں. یہ لیکچر دینے کی اوقات نہیں ہوتی ماں باپ کو، بچوں کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ماں اور باپوں کو لیکچر دیا کریں. آپ اپنے چھوٹوں کو لیکچر دیا کریں، ہم اپنے ہم اثروں کو لیکچر دیا کریں. ماں کے پیر میں اور باپ کے پیر میں اپنے آنسو بہایا کریں، ایسے پگھلیں گے. بہرحال یہ تو ماں باپ کی بات ہے. آپ کی جو بیسک نفسیات ہے، میں کھلے عام بتانے والا بندہ ہوں. مدرسے کے بچوں سے جتنی امید ہے، ظاہر ہے کسی اور سے امید نہیں ہو سکتی. مسجد والوں سے امید لگاؤں یا مندر والوں سے، مگر اللہ کی قسم مسجدوں میں بت گھس چکے ہیں ہمارے. وہ بت آپ نے نکالنے ہیں. پہلے اپنی غار ہرا میں تو جائیں نا، ہم پہلے اپنے بت میں تلاش کر لوں کہ بھئی میں کدھر کا امتی بنتا پھر رہا ہوں. میں بھی تو سوچوں کہ میں کدھر کمزور ہو جاتا ہوں آ کے، اور کس احساس میں کمزور ہوتا ہوں. کیا وہ احساس کمتری تو نہیں ہے؟ اس لیے جب بھی کوئی داڑھی والا، ٹوپی والا، کلے والا، دین والا، بخاری والا، قرآن والا بندہ آئے، میں آپ کو دور کی بات نہیں بتاتا ہوں. میرے اسکول میں نا جو میتھمیٹکس کے کریکولم کے ہیڈ ہیں نا، انہوں نے کنسلٹنٹ رکھے ہوئے تو انڈیا کے تھے. ابھی کی بات بتا رہا ہوں. ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انڈیا میں اسکول میں، زیادہ پرانی بات نہیں، 20 سال پرانی بات ہے، کوئی اسکول میں جب بچہ ادھر ادھر کوئی شرارت کرتا تھا تو ہم اسکول کے اندر ہی عام بات ہے کہ کسی مسلمان لڑکے سے پوچھ لو کس نے کی ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. یہ انڈین پروفیسر مجھے بتا رہا ہے جو مسلمان نہیں ہے. کہتا ہے تمہیں 20-30 سالوں میں تم نے کیا کیا کہ جب بھی کوئی چوری ہوتی ہے ہم اب یہی سوچتے ہیں کہ مسلمان لڑکے کو ڈھونڈ لو، اسی نے کی ہوگی. اپنا برانڈ ریپوزیشن کرنا پڑے گا. برانڈ ریپوزیشن کا مطلب پتہ ہے؟ اپنی آئیڈینٹی کا جو مارکا ہے نا، مارکا، اس کی ڈیفینیشن لوگوں کے اندر ذہنوں میں صلاحیت کرنے کے لیے کنسسٹنسی لانی ہے. 100 ہر شہر سے 100 ایسے مثالیں قائم ہونا شروع ہو جائیں کہ یہ کردار نہیں ہلنے دیتا. بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد طلحہ کردار نہیں ہلنے دیتا. یہ 100 تو ادھر بیٹھے ہوئے خلیف. اللہ کی قسم فیصل آباد کے امپریشن بدلنے کے لیے 100 سے بھی کم کی ضرورت ہوتی ہے. مثالیں لیکن ایک دوسرے کے دلوں میں رقم کرنی ضروری ہے کنسسٹنسی سے. 3 4 5 سال آپ تو 3 دن نماز پڑھیں تو پورا محلہ آپ کا مولوی کہنا شروع کر دیتا ہے. سوچیں ذرا، اتنی جلدی انسان تابع ہوتے ہیں حق کے، اتنی جلدی کنسسٹنسی کے متعی ہوتے ہیں. یہ میری باتوں کو لائٹ مت لیجیے گا.
مینول آپ کے پاس ہے، اگر پھر بھی آپ احساس کمتری میں ہیں